نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے ان غزوات کا ذکر کیا تھا جن غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل تھے۔ تو 16 غزوات کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ اب مزید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 17 غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، دونوں نام اس غزوے کے ہیں۔ یہ غزوہ یعنی غزوہ خندق شوال کے مہینے 5 ہجری میں پیش آیا، جب مشرکین نے مدینہ منورہ پر مشترکہ چڑھائی کی اور ابو سفیان کی قیادت میں قریش اور عیینہ بن حصن کی قیادت میں غطفان کے مشرک بنو فزارہ، بنو مرہ اور اشجع قبائل کے مشرکین کے ساتھ مل کر 10,000 کی تعداد میں مدینہ منورہ کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3,000 مسلمانوں کو جمع فرمایا اور ان کے مشورے سے مدینے کے باہر خندق کھودی۔ مشرکین کا لشکر اس خندق کے پاس آ کر رک گیا۔ خندق کے دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا۔ 20 دن سے زائد دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے اور تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ مشرکین کی طرف سے عمر بن عبد ود خندق پار کرنے میں کامیاب ہوا، مگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ مسلمانوں کو اس لڑائی میں سخت خوف، سردی اور بھوک پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حضرت نعیم بن مسعود اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم سے چھپ کر مسلمان ہو چکا ہوں، آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک تجربہ کار آدمی ہو، تم سے جو ہو سکے مشرکین کے خلاف تدبیر کرو، کیونکہ جنگ نام ہی اصل میں حیلہ اور تدبیر کا ہے۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ پہلے یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے پاس آئے۔ جاہلیت کے زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کے ان سے قریبی تعلقات تھے، تو پہلے آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے خوب محبت جتائی اور پھر انہیں سمجھایا کہ قریش اور غطفان تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جبکہ تم تو مدینہ منورہ کے رہنے والے ہو۔ آج قریش اور غطفان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور تم بلا شرط ان کی مدد کر رہے ہو۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ اگر قریش کو فتح ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوئی، شکست ہوئی، تو وہ اپنے علاقوں میں چلے جائیں گے اور تم یہاں کے مسلمانوں کے سامنے اکیلے رہ جاؤ گے، اور پھر جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہیں معلوم ہے۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ تم قریش اور غطفان کی اس وقت تک مدد نہ کرو جب تک وہ اپنے چند بڑے
معزز لوگ تمہارے ہاتھوں گروی نہ رکھ دیں۔ یہودیوں نے کہا یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ عنہ قریش کے پاس آئے اور ان سے اپنی محبت اور دوستی جتائی، جس کا قریش نے اقرار کیا۔ پھر انہیں فرمایا کہ مجھے ایک اہم بات پتہ چلی ہے جو میں تمہیں ضروری بتانا سمجھتا ہوں تاکہ تم دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، لیکن میں اس شرط پر بتاؤں گا کہ تم میرا نام نہیں لوگے۔ قریش نے یہ شرط مان لی۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے ہیں اور انہوں نے ماضی کی ندامت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور کرنے کے لیے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ قریش اور غطفان کے چند بڑے معزز لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کریں گے تاکہ وہ انہیں قتل کر دیں، اور پھر یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل کر باقی قریش والوں کو ختم کر دیں۔ اس لیے اگر یہودی تم سے کچھ معزز لوگ بطور ضمانت مانگیں تو تم نہ دینا۔ حالانکہ یہودیوں کے پاس گئے تو وہاں ان کو یہ کہا کہ تم ان سے مطالبہ کرو کہ ہمارے پاس چند اپنے معزز لوگ گروی رکھواؤ، لیکن مشرکین کو کہنے لگے کہ اگر یہودی تم سے کچھ معزز لوگ بطور ضمانت مانگیں تو تم نہ دینا۔ اس کے بعد حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غطفان قبیلے والوں کے پاس تشریف لائے اور ان سے اپنے تعلقات اور محبت کو جتلا کر انہیں بھی وہی باتیں بتائی جو قریش کو بتائی تھی۔ تو شوال کے مہینے 5 ہجری ہفتے کی رات اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سفیان اور غطفان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے اپنا ایک وفد بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ ہم اس طرح پڑے پڑے تباہ ہو رہے ہیں، تم لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ ہم صبح حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ یہودیوں نے جواب دیا کہ آج ہفتے کا دن ہے، ماضی میں بھی اسی دن میں تجاوز کی وجہ سے ہماری قوم پر عذاب آیا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک تم اپنے کچھ افراد ہمارے پاس گروی نہیں رکھواؤ گے ہم لڑائی کے لیے نہیں نکلیں گے۔ مشرکین کو جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے کہا واقعی نعیم بن مسعود نے سچ کہا تھا، چنانچہ انہوں نے یہودیوں کو جواب بھیجا کہ ہم کسی کو تمہارے پاس گروی نہیں رکھیں گے، لیکن اگر تم لڑائی کے لیے نہیں نکلتے تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ یہودیوں نے جب یہ پیغام سنا تو کہنے لگے بے شک نعیم بن مسعود نے سچ کہا تھا۔ تو سامعین کرام اس طرح ان میں پھوٹ پڑ گئی، یہودیوں میں اور مشرکین مکہ میں، اور اس طرح جب پھوٹ پڑ جائے تو دشمن کی قوت اور کم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سخت طوفانی ہوا بھیج دی جس نے ان کے پورے لشکر کو الٹ کر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے درمیان انتشار کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خبر لینے کے لیے بھیجا اور ان کے لیے گرفتاری سے حفاظت کی دعا فرمائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مجمع میں گھس گئے۔ اس وقت ابو سفیان نے اعلان کیا کہ ہر شخص اپنے ساتھ والے کو پہچان لے تاکہ ہم میں کوئی مخبر نہ گھسا ہوا ہو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلان سنتے ہی میں نے اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟
اس نے اپنا نام بتایا اور مجھ سے نہیں پوچھا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ اے قریش، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو چکے ہیں، بنو قریظہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور ہوا نے ہمیں سخت پریشان کر دیا ہے اور ہمارا چلنا پھرنا اور بیٹھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس لیے تم واپس لوٹ چلو، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ یعنی ابو سفیان اپنے اونٹ پر بیٹھ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں تیر چلا کر ابو سفیان کو ہلاک کر دوں، مگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ اے حذیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب غطفان والوں کو قریشیوں کی واپسی کا پتہ چلا تو وہ بھی فوراً واپس لوٹ گئے۔ تو یہ تھا جو ہے غزوہ نمبر 17، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب۔ سامعین کرام، اب ہے غزوہ نمبر 18 جس کا نام ہے غزوہ بنی قریظہ۔ غزوہ خندق سے واپسی پر صبح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور سب نے اپنا اسلحہ رکھ دیا۔ ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں نے تو ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا ہے، میں ان کی طرف جا کر انہیں لرزاتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو مسلمان بھی فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ یہ 23 ذوالقعدہ 5 ہجری بدھ کے دن کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ کرام تھے اور لشکر میں 36 گھوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ فرما لیا اور یہ محاصرہ 25 راتوں تک جاری رہا۔ بنو قریظہ سخت تنگی میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، چنانچہ وہ قلعوں سے اتر آئے اور ان کی خواہش پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی سعد بن معاذ نے رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو باندھیاں اور غلام بنا لیا جائے۔ اس فیصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو جاری فرمایا اور بنو قریظہ کے 600 یا 700 دشمن اسلام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ سامعین کرام، اب ہے غزوہ نمبر 19 میں غزوے کا نام ہے غزوہ بنو لحیان۔ یہ غزوہ ربیع الاول 6 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 سواروں کے ساتھ حضرت خبیب بن عدی، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے رجیع کا بدلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے، مگر بنو لحیان بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ گئے۔ سامعین کرام، 20واں غزوہ جس کا نام ہے غزوہ ذی قرد، یہ غزوہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے پہلے ہوا۔ ذی قرد نامی مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کی چراگاہ تھی
عیینہ بن حصن فزاری نے اس پر حملہ کر دیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے ان سب کا اکیلے مقابلہ کیا اور تمام اونٹنیاں بھی چھڑا لی اور مال غنیمت بھی حاصل کر لیا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 500 یا 700 افراد کو لے کر نکلے۔ تو اس طرح یہ غزوہ ذی قرد جو ہے فتح ہوا۔ سامعین کرام، 21واں غزوہ، غزوہ بنو مستلق۔ اس غزوے کو مریسی بھی کہتے ہیں۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ شعبان 6 ہجری میں پیش آیا، جبکہ ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ غزوہ خندق سے پہلے شعبان 5 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حارث بن ابی زرار نے مسلمانوں پر حملے کے لیے بہت سی فوج جمع کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت تیزی اور انتہائی تیز رفتاری سے ان کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ نکلے اور ان کے مویشیوں کے پانی پلانے کی ایک جگہ پر انہیں پایا اور فوراً ان پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ اس حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ان میں سے 10 آدمی مارے گئے اور باقی سب مرد، عورت، بچے، بوڑھے گرفتار ہو گئے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اور 200 گھرانے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیا تو مسلمانوں نے تمام قیدی رہا کر دیے۔ تو یہ تھا غزوہ بنو مستلق۔ غزوہ نمبر 22، اس کا نام ہے غزوہ حدیبیہ۔ یہ غزوہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کے 70 اونٹ بھی تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے جنگ کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو روک لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے موت پر اور میدان جنگ سے نہ بھاگنے پر بیعت کر لی، مگر پھر لڑائی کی بجائے صلح ہو گئی۔ یہ واقعات آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ وہ قاصد کون تھے؟ وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ نمبر 23، نام ہے غزوہ خیبر۔ سامعین کرام، خیبر کلو والے ایک شہر کا نام ہے۔ غزوہ حدیبیہ سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے مہینے 7 ہجری میں خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو میرے چچا حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہدایت نہ فرماتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ خیرات کر سکتے اور نہ نماز پڑھ سکتے۔ اے پروردگار، ہم تیرے فضل اور کرم سے بے نیاز نہیں ہیں، پس دشمنوں سے لڑائی کے وقت ہمیں ثابت قدم فرما، ثابت قدمی عطا فرما اور خاص سکینہ ہم پر نازل فرما۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سن کر پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میں عامر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو مغفرت کی دعا دیتے تو وہ شخص ضرور شہید ہوتا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ
عامر رضی اللہ عنہ کی شجاعت سے ہمیں چند روز اور نفع عطا فرماتے۔ اس جنگ کے دوران اہل خیبر کا مشہور سردار مرحب مقابلے کے لیے نکلا اور اس نے یہ شعر پڑھا، جس کا مفہوم ہے کہ اہل خیبر اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں مرحب ہوں، سلاح پوش یعنی اسلحے سے لیس، بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا، جس کا مفہوم ہے کہ اہل خیبر جانتے ہیں کہ میں عامر ہوں، سلاح پوش، بہادر اور جنگوں میں گھسنے والا ہوں۔ مقابلے کے دوران حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار پلٹ کر ان کے اپنے گھٹنے پر لگی، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ان کے اس طرح شہید ہونے پر بعض لوگوں نے کہا کہ عامر رضی اللہ عنہ کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں کہ میں روتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے لوگوں کی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 اجر ہیں، ایک شہادت کا اور دوسرا لوگوں کی ان پر باتیں بنانے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قلعے کی فتح کے لیے اب ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، میں ان کو ہاتھ سے پکڑ کر لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب مبارک لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مرحب کے مقابلے میں نکلے۔ مرحب نے میدان میں نکل کر وہی اشعار پڑھے جو ہم بیان کر چکے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھے، جس کا مفہوم ہے کہ میں وہی ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیر کی طرح دیکھنے والوں کو ہیبت میں ڈالنے والا، میں آج تمہارا پورا حساب چکا دوں گا۔ سامعین کرام، مقابلہ شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار میں مرحب کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ پھر اس کا بھائی یاسر مقابلے میں نکلا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خیبر کے قریب صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساح صباح المنذرین، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، خیبر تباہ ہو گیا۔ بے شک ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھ کر گلیوں میں بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے والوں کو قتل کیا اور باقیوں کو قیدی بنا دیا۔ سامعین کرام، غزوہ نمبر 24، اس کا نام ہے غزوہ عمرۃ القضاء۔ اس کا نام قصاص بھی ہے، یعنی غزوہ قصاص بھی، اور بعض اہل سیر نے یعنی سیرت لکھنے والوں نے اسے غزوات میں شمار نہیں کیا ہے۔
چنانچہ محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ خیبر سے واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرایا کو روانہ فرماتے رہے۔ پھر ذوالقعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سال کے عمرے کو قضا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی اس کی لگام حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ رکھی تھی اور وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم ہے کہ او کافروں کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دو، آگے سے ہٹ جاؤ، اور ساری خیریں، ساری اچھائیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں۔ اے میرے پروردگار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے قبول کرنے کو اللہ تعالیٰ کا حق جانتا ہوں۔ او مشرکو، ہم تم سے جہاد اور قتال اس کا حکم مانتے ہوئے کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم تم سے لڑتے ہیں۔ ہم تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑیاں سر سے الگ ہو جائیں گی اور دوست کو دوست بھول جائے گا۔ سامعین کرام، 25 نمبر غزوہ جس کا نام ہے فتح مکہ، مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت مبارکہ میں رمضان کے مہینے 8 ہجری مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، اور بعض حضرات نے مجاہدین کی تعداد 12,000 بھی بتائی ہے۔ تو یہ تھا غزوہ نمبر 25 فتح مکہ کے نام سے۔ غزوہ نمبر 26 نام ہے غزوہ حنین، اسے غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں، اور یہ غزوہ 6 شوال 8 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمانوں نے جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو حنین میں مقیم حوازن اور ثقیف کے قبیلوں کو بھی خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مسلمان ان پر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ یہ سارے قبائل اور ان کی تمام شاخیں اپنے سردار مالک بن عوف نظری کی قیادت میں جمع ہو گئی۔ ان کی تعداد 20,000 تھی۔ یہ لشکر مسلمانوں کی طرف روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12,000 کا لشکر لے کر نکلے، ان میں 10,000 کا مدنی لشکر اور 2,000 اہل مکہ سے تھے۔ ابتدا میں مسلمانوں کو حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے پیچھے دھکیل دیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں تیروں کے درمیان ڈٹے رہے اور مسلمانوں کو آوازیں دیتے رہے۔ بالآخر مسلمان جمع ہو گئے اور دشمنوں کو شکست ہوئی اور ان کے 6,000 افراد مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے، جبکہ ان کے علاوہ 24,000 اونٹ، 40,000 سے زائد بکریاں اور 4,000 اوقیہ چاندی مسلمانوں کے ہاتھ لگی، جو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آیا۔ تو یہ تھا غزوہ حنین۔ نمبر 27 غزوہ طائف، شوال 8 ہجری میں ہی غزوہ طائف پیش آیا۔ حنین میں شکست کے بعد ثقیف کے لوگ طائف واپس آ کر قلعہ بند ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سمیت تشریف لا کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ اہل طائف نے خوفناک تیر اندازی کی، جس سے 12 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبابہ اور منجیک بھی استعمال فرمائی۔ کئی صحابہ کرام دبابہ میں بیٹھ کر قلعے کی دیوار میں نقب لگانے کے لیے آگے بڑھے۔ نقب کی معنی ہوتی ہے سوراخ لگانے کے لیے آگے بڑھے، تو اہل قلعہ نے اوپر سے لوہے کی گرم سلاخیں برسانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ مسلمان پیچھے ہٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغات کاٹنے کا حکم دیا، تو انہوں نے یعنی مسلمانوں نے
ان کے باغات کاٹنا شروع کیے۔ تو اب ان لوگوں نے یعنی کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیا اور رشتہ داریوں کا واسطہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ اور جو ہے کہ تم نے مجھے قرابتوں کا واسطہ دیا ہے ان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے پاس یہ آواز لگوائی کہ جو غلام بھی قلعے سے اتر کر آ جائے گا وہ آزاد ہے۔ چنانچہ 12-13 غلام نیچے اتر آئے، ان میں سے حضرت ابو جو ہے بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، لومڑی اپنے بھٹ میں ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے رہے تو اسے پکڑ لیں گے، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو واپسی کے اعلان کا حکم دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اہل طائف خود مسلمان ہو گئے اور ان کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ تو یہ تھا غزوہ طائف۔ سامعین کرام، 28 نمبر غزوہ، یہ آخری غزوہ، اس غزوے کا نام ہے غزوہ تبوک۔ یہ غزوہ رجب کے مہینے 9 ہجری بروز جمعرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 جانثاروں کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے نصارہ عرب کے بلانے پر اپنا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور انہیں 1 سال کی جو ہے پہلے سے ہی تنخواہ دے دی تھی، اور اس لشکر کا اگلا حصہ بلقا تک پہنچ چکا تھا۔ بلقا ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی، قحط اور مشکل کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نکلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مخلص اہل ایمان اس حالت میں بھی نکل کھڑے ہوئے، جبکہ منافق بہانے بنانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترغیب دینے پر مالدار مسلمانوں نے اپنا مال خوب خرچ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں حاصل کی، جبکہ بعض غریب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور جہاد میں نکلنے کے لیے سواری مانگنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں۔ تو اس بات پر وہ روتے ہوئے واپس ہو گئے، اور ان کے رونے کا تذکرہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک روانہ ہوئے اور میں مدینہ منورہ میں رہ گیا۔ میری 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن سخت گرم دوپہر کے وقت ان دونوں بیویوں نے میرے لیے چھپر پر چھڑکاؤ کیا اور ٹھنڈا پانی اور کھانا لا کر رکھا۔ تو یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا ابو خیثمہ، تو ٹھنڈے سائے میں حسین بیویوں کے ساتھ عیش کر رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی اور لو میں ہیں۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنی بیویوں سے کہا اللہ کی قسم میں تم میں سے کسی کے چھپر کے نیچے نہیں آؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچ جاؤں۔ تو تم دونوں میرا توشہ تیار کرو، سامان تیار کرو۔ تو انہوں نے سامان اور توشہ تیار کیا۔ تو ابو خیثمہ فرماتے ہیں میں اپنی سواری لے کر نکل پڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے زائد راتیں تبوک میں قیام فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔
یہ وہ غزوات تھے سامعین کرام جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 سال کے عرصے میں 27 یا 28 بار ہاتھوں میں اسلحہ اٹھا کر میدانوں میں نکلے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے دعوے کرنے والے لوگ زندگی بھر جہاد کا نام نہ لیں۔ کیا آج ہماری زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی ہیں؟ کیا ہمارے اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قیمتی ہیں؟ یا نعوذ باللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہیں؟ یا ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ بات تو صرف ایمان کی ہے۔ بے شک جس میں ایمان ہوگا وہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنی بار جہاد کے لیے نکلے تھے، کبھی چین سے گھر نہیں بیٹھے گا، بلکہ وہ بھی جنت اور نجات کے ان میدانوں کی طرف دیوانہ وار دوڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے غزوات جن کا میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔